ایک کسائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کوہ طور پر جا کر اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا اللہ، میرے ساتھ جنت میں کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ موسیٰ، تمہاری قوم میں ایک کسائی ہے، وہ آپ کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں اور اس آدمی کو تلاش کرتے ہیں۔ آخر کار وہ کسائی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ آپ کے ساتھ جنت میں ہوگا، انہیں مل جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس کسائی کی دکان پر جاتے ہیں تو اس کا لوگوں کے ساتھ خراب رویہ دیکھ کر بڑے پریشان ہوتے ہیں، مگر یہ سوچ کر کہ دیکھیں تو صحیح کہ کون سا اس کا ایسا کام ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کسائی جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہی سوچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کسائی کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ میں تیرا مہمان ہوں۔ کسائی یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے کہ یہ میرے کام کا وقت ہے، ابھی آپ یہاں بیٹھ جائیں، پہلے میں دکانداری کر لوں، پھر آپ کی مہمان نوازی کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کسائی گوشت بھی بیچ رہا ہے اور لوگوں کے ساتھ تلخ کلامی بھی کر رہا ہے اور انہیں گالی گلوچ بھی کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس آدمی کا رویہ لوگوں کے ساتھ بڑا خراب ہے اور یہ بد کلامی بھی کر رہا ہے، یہ میرے ساتھ جنت میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی دیر میں کسائی اپنا کام ختم کر لیتا ہے اور ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا کسی بڑے کپڑے میں لپیٹ کر اپنے ساتھ رکھ لیتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ چلیں، اب میں آپ کو اپنے گھر لیے چلتا ہوں اور آپ کی مہمان نوازی کروں گا۔ یہ کہہ کر کسائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر چلا جاتا ہے اور گھر لے جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک جگہ بٹھا دیتا ہے اور وہ گوشت کا ٹکڑا جو وہ اپنے ساتھ لایا تھا، اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ایک شوربے کا سالن پکاتا ہے اور کھانا پکا کر ایک کٹوری میں کچھ روٹی کے ٹکڑے ڈال کر اس میں شوربہ ڈالتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اے مہمان، پہلے میری والدہ کو میں کھانا کھلا دوں، پھر آپ کی مہمان نوازی کروں گا۔ یہ کہہ کر کسائی کھانا لے کر اپنی ماں کے کمرے میں جاتا ہے اور روٹی کے ٹکڑے اس شوربے میں نرم کر کر کے اپنی بوڑھی والدہ کے منہ میں ڈالتا ہے اور بڑھاپے کی وجہ سے اس کی بوڑھی والدہ، جس کے منہ میں کوئی دانت نہیں ہوتا، مگر کسائی کھانے کے ٹکڑے شوربے میں نرم کر کر کے اس بوڑھی عورت کے منہ میں ڈالتا چلا جاتا ہے اور بوڑھی والدہ روٹی شوربے میں نرم ہونے کی وجہ سے آسانی سے نگلتی چلی جاتی ہیں۔ جب بوڑھی ماں کا پیٹ بھر جاتا ہے تو کسائی اپنی ماں کا منہ صاف کرتا ہے اور انہیں دوبارہ چارپائی پر لٹا دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سارا ماجرا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب کسائی ماں کو کھانا کھلانے کے بعد فارغ ہو جاتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ مہمان، اب آپ کی باری ہے۔ کسائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کھانا دیتا ہے اور پھر جا کر سو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی رات گزارنے کے لیے وہاں ہی سو جاتے ہیں۔ جب کافی رات گزر جاتی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ کھلتی ہے تو انہیں کسی کے رونے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کر دیکھتے ہیں تو یہ وہی بڑھیا جو رو رو کر اللہ کی عبادت کر رہی ہوتی ہے اور یہ دعائیں کرتی ہے کہ یا اللہ، میرے بیٹے کو بخش دے، یہ کس طرح میری خدمت کرتا ہے، مجھے کھانا کھلاتا ہے اور اس سے اپنے بیٹے کی سفارش کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہ ماجرا دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ کس طرح ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہی ہوتی ہے، اور سوچتے ہیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کسائی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنت میں ہونے کا کہا تھا۔ ماں کی دعا سے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔
جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم سورہ نساء آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں کہ اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو۔ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک انسان کو کامیابیوں کی طرف لے جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ احقاف آیت نمبر 46 میں فرماتے ہیں، ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے۔ ماں باپ کے ساتھ بھلائی انسانیت کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میری اور آپ کی اور تمام انسانیت کی رہنمائی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم ہم سب پر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔